جب تمام زبانیں چپ ہو جائیں گی تو ہم اہل شعور بولیں گے زیواکار. ہم ہر دور میں بولیں گے، پھر چاہے وہ فیض کی قلم سے نکلے الفاظ ہوں جنہیں کبھی نیند نہیں آتی، پھر چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہوں جنہوں نے کبھی بھی ظلم کے سامنے سکوت اختیار نہیں کیا. ذرا تصور کیجئے زیواکار، خلا کی وسطوں میں پرواز کرنے والے شاہین کو گر پابندی پرواز لگا کر اسے شاہین کہا جائے، ایسے ہی کسی انسان سے اس کے بولنے کا فن چھین کر اسے انسان کہا جائے تو کیسا ہوگا؟ مٹی کے گارے سے بنے بت کو ہم نے لبوں کی جنبش سے انسان بنایا، تو پھر شاعر نے لکھا کہ پھر یوں ہوا کہ منصور نے کانوں میں کہا بول، پھر یوں ہوا کہ ہم جبر کے دربار میں بولے، اس لہجے میں تو ہم سے ہوا بھی نہیں بولی، اس سے کہو کہ وہ لہجے ہموار میں بولے. اس سے کہو کہ وہ لہجے ہموار میں بولے. میں آج اس ایوان میں کھڑا آپ سب کے سامنے بول رہا ہوں. اس کا صحرا گرین ہل سائنس کالج کو جاتا ہے زیواکار، جنہوں نے مجھے بولنے کا فن سکھایا اور مجھے پاکستان اور کشمیر کی بڑی جامعات میں کشمیر کی نمائندگی کا موقع میں دیا. سو ممکن ہے زیواکار کہ کل میں گرین ہل سائنس کالج سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بطور ڈاکٹر، انجینئر یا پھر آرمی آفیسر اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، اور نہ جانے مجھ جیسے کتنے ہی طلبہ گرین ہل سائنس کالج سے فارغ ہو کر پاکستان کی بڑی جامعات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. پھر چاہے وہ کنگ ایڈورڈ ہو یا یو ای ٹی لاہور ہو، وہ نسٹ ہو یا مسٹ ہو، وہ یو میڈیکل کالج ہو یا آزاد کشمیر میڈیکل کالج، آپ کو گرین فیملی سے جڑا گرینئر ضرور ملے گا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے ملے گا. ہمارے گرینئر کشمیر تا خیبر ہر ایوان میں چھائے ہوئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے یہ ہزارے ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی عزت نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو شجاعت میرے ضمیر کی ہے. میرا قلم تو شجاعت میرے ضمیر کی ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمیں کو آتا ہے جرأت گفتار کا سلیقہ، ہمیں کو آتا ہے جرأت گفتار کا سلیقہ، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. پھر ثابت ہوا زیواکار کہ جب علم و عمل کے ماحول میں ہو کا عالم ہوا تو گرین ہل سائنس کالج قندیل کی صورت میں آیا. اسی لیے تو کہا کہ صدا کا قحط پڑے گا تو ہم بولیں گے. گرین ہل سائنس کالج نے قندیل لائی جس میں ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، جس میں ہم نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. تو پھر اسی لیے تو شاعر لکھتا ہے نا کہ ہر طرف یہ چرچا ہے، ہر طرف دعائی ہے، گرین ہل سائنس کالج نے رونق کیسی لائی ہے. وہ انہی بنیادوں پہ لکھتا ہے کہ کیسی رونق لائی ہے، اور وہ اور کوئی شاعر نہیں، وہ میرے استاد محترم ڈاکٹر محمد ادیب خان ہی ہیں جنہوں نے گرین ہلز کی نظر یہ شعر کیا تھا. گرین ہل سائنس کالج مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، جن میں گرین ہلز ادبی سوسائٹی جو طلبوں کو بولنے کا فن بتا رہی ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا، یاروں کی خاموشی کا برم کھولنا پڑا، اتنا سکوت تھا کہ مجھے بولنا پڑا. کیوں بولنا پڑا؟ خاموشی تھی. اور گرین ہل سائنس کالج نے کہا کہ اتنا سکوت تھا مجھے بولنا پڑا. گرین ہل سائنس کالج نے طلبہ تیار کیے جنہوں نے کشمیر میں آواز اٹھائی، جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. تو اسی لیے پھر طالب علم بھی یہاں سٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ میں وہ فنکار کے لفظوں سے بناؤں دنیا، میں وہ فنکار کے لفظوں سے بناؤں دنیا، اور جہاں والے ایسے کارے زیاں بولتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ.